مسلماً نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه‌های سنگینی بر این دشمن خبیث. ایران اسرائیل جنگ کے چوتھے روز یقیناً ٹیل اویو سے زیادہ تہران جل رہا ہے۔ ایران اپنی ہائی رینک ملٹری لیڈرشپ اور سینئر لیول نیوکلیئر سائنٹسٹ سے محروم ہو چکا ہے، مگر بحیثیت ریاست اسلامی جمہوریہ ایران قائم و دائم ہے۔ ایران میں رجیم چینج سے متعلق اسرائیل کی خواہش اور ویسٹرن ورلڈ کا مت فی الحال ان افیکٹو دکھائی دے رہا ہے، بلکہ اسرائیل حملوں نے پرشین قوم کو پہلے سے زیادہ متحد کر دیا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی تہران کے پولیٹیکل سسٹم پر گرپ شاید پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے۔ 4 دن کی بدترین بامبنگ کے بعد ایران آج ایک ایسا ملک ہے جو زخمی ہے، جھلسا ہوا ہے، لیکن اپنی نظریاتی جڑوں پر جمع ہوا ہے۔ اسرائیل نے پہلے ہی دن 100 سے زائد مقامات پر ڈرونز اور میزائل سٹرائکس کی، اہم ملٹری انسٹالیشنز کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ اب تک ایران کی آرم فورسز کی فرسٹ ایئر کے 9 اعلیٰ ترین فوجی کمانڈرز ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں آرمی چیف میجر جنرل محمد حسین باقری، پاسداران انقلاب کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی، خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی رشید، پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر میجر جنرل امیر علی حاجی زادہ، آرمڈ آپریشنز کے ڈیپٹی چیف آف اسٹاف بریگیڈیئر جنرل مہدی ربانی، انٹیلیجنس ڈیپٹی چیف آف اسٹاف بریگیڈیئر جنرل غلام رضا مہرابی بھی شامل ہیں۔ رائٹرز کے مطابق جمعے سے اب تک اسرائیلی حملوں میں ایران کے کم از کم 14 نیوکلیئر سائنٹسٹ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں چیف آف نیوکلیئر پروگرام محسن فخری زادہ بھی شامل ہے۔ ایران کا انرجی سٹرکچر تباہ اور برباد ہو رہا ہے۔ تہران کے نامکمل نیوکلیئر پروگرام کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن اس بڑے پیمانے پر تباہی کے باوجود فی الحال ایسا کوئی اشارہ نہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی حکومت کے خاتمے کے دہانے پر ہے۔ خیال رہے کہ تمام ایکشن اسرائیل اکیلے نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کو امریکہ کی مکمل سپورٹ تھی، جس کا اعتراف خود اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے بھی کیا ہے۔ Obviously we informed our American friends and President Trump, our great friend, ahead of time. Now we did. He knew about it, of course. American pilots are shooting down drones that are headed towards Israel, as do our pilots. بے مثال حیرت کی بات ہے کہ ایک ایسا ملک جس کی ملٹری کمانڈ، اسٹریٹجک ایسٹس اور انرجی ریسورسز کی بظاہر کمر ٹوٹ چکی ہے، لیکن اس کی زیر زمین نیوکلیئر انسٹالیشنز محفوظ ہیں۔ There has been no additional damage at the Natanz fuel enrichment plant site. No damage has been seen at the site of the Fordow fuel enrichment plant. At the Isfahan nuclear site, 4 buildings were damaged. There has been no indication of a physical attack on the underground cascade hall containing part of the pilot fuel enrichment plant and the main fuel enrichment plant. اسرائیلی حملوں کے ٹارگٹ پہ پاسداران کے بیسز، لانگ رینج میزائل سائٹس، ریڈار اسٹیشنز، ایئر ڈیفنس سسٹم اور ملٹری کمانڈرز کے نرو سینٹر شامل تھے۔ ان حملوں میں اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے کردار کو ڈیسائسو قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم ایران کی سیکنڈ لیول کی کمانڈ آج بھی محفوظ ہے اور یونٹس نے پہلے ہی انڈر گراؤنڈ شیلٹرز میں منتقل ہونا شروع کر دیا ہے۔ نٹانز میں گراؤنڈ پائلٹ فیول پلانٹ تباہ ہو چکا ہے۔ اصفہان اور عراق میں بھی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے اور یہ سب نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں، لیکن انڈر گراؤنڈ انرچمنٹ یورینیم جاری تھی اور شاید محفوظ ہے۔ یعنی اسرائیل نے ایران کے ایٹم بم بنانے کی رفتار کو سست ضرور کر دیا ہے، لیکن اس کی بنیادی صلاحیت آج بھی برقرار ہے۔
یہ پروگرام اب بھی انڈر گراؤنڈ اور پہاڑوں کے دامن میں محفوظ انداز میں سرگرم ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران کی نیوکلیئر پروگرام کی تیاریوں کی انٹیلیجنس رپورٹ انہوں نے امریکہ سے بھی شیئر کی تھی۔ The intel we got and we shared with the United States was absolutely clear. Was absolutely clear that they were working in a secret plan to weaponize the uranium. They were marching very quickly. They would achieve a test device and possibly an initial device within months and certainly less than a year. That was the intel we shared with the United States. اسرائیلی حملوں میں ایران کا سویلین پرپز کے لیے استعمال ہونے والا انرجی انفراسٹرکچر بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ نارتھ تہران میں شاہران فیول ڈپو میں آگ بھڑک رہی ہے۔ سیٹلائٹ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ساؤتھ پارس گیس فیلڈ، فجر جام اور شہر رے ریفائنریز کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی حملوں سے ایران کی آمدنی کے ذرائع بری طرح سے متاثر ہو چکے ہیں۔ پچھلے 46 ایئرز سے اسلامی جمہوریہ ایران کے جیو پولیٹیکل پوسچر سہارا بننے والے ملٹری، نیوکلیئر اور انرجی پاور کے تینوں پلرز آج مختلف سٹیجز میں تباہ ہو چکے ہیں، مگر بہرحال پولیٹیکل سسٹم جو کا توں برقرار ہے۔ ایران کے کاؤنٹر اسٹرائکس اگرچہ ٹیکنیکلی کم مؤثر تھے لیکن ان کی شدت نمایاں ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایران نے بھی گزشتہ 4 دنوں میں 300 سے زائد میزائلز اور ڈرونز اسرائیل پہ فائر کیے۔ اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے ان میں سے زیادہ تر کو انٹرسپٹ کیا، لیکن کئی اسٹرائکس تل ابیب کی میزائل ڈیفنس شیلڈ کو توڑنے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ حیفا کے آئل ٹرمینلز کو شدید نقصان پہنچا، جس کے باعث ناردرن ایریاز میں فیول کی عارضی قلت پیدا ہوئی ہے۔ تل ابیب کے مختلف علاقوں میں ریزیڈنشل بلڈنگز نشانہ بنی ہیں، جن سے کئی شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد فی الحال واضح نہیں ہے، لیکن تباہی دور دور نظر آ رہی ہے۔ سیریا کے قریب بھی اسرائیل میں ہی میزائل گرے، جو اسرائیل کی وزارت دفاع کا ہیڈ کوارٹرز ہے، جس سے اسرائیلی عوام کا ناقابل تسخیر ہونے کا تاثر لرزہ ہے۔ اگرچہ اسرائیل میں جانی اور مالی نقصانات ایران کے مقابلے میں بہت کم ہیں، لیکن اسرائیل کے لیے یہ سائیکولوجیکل بڑا دھچکا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب ایران کے میزائل ڈائریکٹ اسرائیل کے شہری علاقوں میں گر رہے ہیں۔ اسرائیل کے آرمی چیف خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسے چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنے ملک کا دفاع ہماری مہم کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم ایک ایسے چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہمیں معلوم تھا کہ اس کا نقصان ہوگا، اس لیے ہم نے بروقت قدم اٹھایا تاکہ حالات مزید خراب نہ ہوں۔ گویا اسرائیلی آپریشن چاہے جتنا بھی تباہ کن ایکسیکیوٹ کیا گیا ہو، اسرائیل کی کتنی ہی خواہش کیوں نہ ہو کہ اس کا پریشر بالآخر ایران میں رجیم چینج کر سکتا ہے، یعنی کہ آیت اللہ خامنئی کی حکومت ختم کر سکتا ہے، لیکن یہ ہائپوتھیسس درست ثابت نہیں ہو رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا آفس، گارڈین کونسل اور پاسداران کی انٹیلیجنس مشینری سلامت ہے۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو نشانہ بنانے کے اسرائیلی منصوبے کو ویٹو کر دیا ہے۔ رائٹرز اور سی بی ایس نیوز کے مطابق اسرائیل کی جانب سے سپریم لیڈر کی ٹارگٹ کلنگ کا پلان بنایا گیا تھا، لیکن پرائم منسٹر نیتن یاہو سے گفتگو میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے۔ ایک اہم اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اگر ہم ایران کے انٹرنل پولیٹیکل لینڈسکیپ کو دیکھیں تو ایرانی اشرافیہ کی سب بندی یا ایلیٹ کوہیژن 4 روزہ جنگ کے بعد بھی انٹیکٹ ہے۔ فوج میں کسی بھی لیول پر کہیں بغاوت کے آثار نہیں، کوئی اینٹی گورنمنٹ موومنٹ سامنے نہیں آئی، کوئی سینئر ایرانی پولیٹیکل لیڈر منحرف نہیں ہوا، کسی نے استعفیٰ نہیں دیا، کوئی متبادل قیادت ابھر کر سامنے نہیں آئی ہے۔ اپوزیشن پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔
پبلک ڈس ایگریمنٹ اسرائیلی حملے کے بعد پیٹریاٹزم کے جذبات میں دبتا نظر آ رہا ہے. The Israeli attack has definitely strengthened unity inside Iran. You see and you hear from people who were part of the protests that happened a couple of years ago in here, or people who have had grievances against their economy or economic situation in Iran, or other grievances about how the policymakers have been acting, now uniting against a foreign aggression. This has created a kind of unity among the public, supporting the Iranian defense forces and government to retaliate against Israel. This aggression has made different factions and different types of people to rally around the flag. We could say that the majority of the Iranian people are supporting that, response against Israel, and they are demanding for more crushing response. I think is something that will be created or reinforced by the Israeli attacks. Unity is extremely important in any sort of conflict, and now the president will have behind him a very strong public support. ایران میں موساد کے لیے کام کرنے پر گرفتاریاں جاری ہیں. کئی ایجنٹس کو پھانسی پر لٹکانے کی بھی اطلاعات ہیں. یعنی اسرائیلی حملوں نے دراصل ایران کے ہائی لائنرز کو ایک نئی قوت دی ہے، اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اس موقع کو استعمال کر کے مذہبی اور نظریاتی نیریٹو کو پہلے سے زیادہ مضبوط کیا ہے. اس وقت امریکہ، رشیا، جرمنی، فرانس، ترکی اور گلف اسٹیٹ سمیت افریقن کنٹریز بھی ایران اسرائیلی جنگ میں ثالثی کے لیے تیار ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ایران اور اسرائیل جلد ڈیل کر لیں گے. Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. ایران بھی اس عزم کا اظہار کر چکا ہے کہ وہ جنگ کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا. ایرانی فارن منسٹر عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کی اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ مزید تنازع پھیلے. فارن منسٹر عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ایران تو اپنے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ڈپلومیٹک کوششوں پر توجہ دے رہا تھا، لیکن ہم پر یہ جارحیت مسلط کر دی گئی. ما خواهان گسترش جنگ نیستیم. ہم نہیں چاہتے کہ یہ تنازع پھیلے جب تک ہمیں اس پر مجبور نہ کیا جائے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ جنگ دوسرے ممالک اور پورے خطے تک پھیل جائے. ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کی. ہم تو اپنے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے سفارتی کوششوں پر توجہ دے رہے تھے، لیکن یہ جارحیت ہم پر مسلط کی گئی. ہم اپنے ڈیفنس کا پورا حق رکھتے ہیں اور ہمارا دفاع مکمل طور پر جائز اور مضبوط ہے. یہ دفاع اس جارحیت کے جواب میں ہے، لہٰذا اگر یہ جارحیت رک جائے تو ہمارا رد عمل بھی خود بخود رک جائے گا. ما از خودمون دفاع میکنیم. اس وقت پورا گلف پرشین ریجن ایک خوفناک سینیریو میں جی رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو کیا ہوگا، کیونکہ جتنے دن بھی جنگ جاری رہے گی یہ ایک جنگی سٹیل میٹ یا جمود کی کیفیت ہوگی. تہران اور ٹیل اویو نے ایک دوسرے پر کاری ضربیں ضرور لگائی ہیں، مگر جنگ کا کوئی فیصلہ کن نتیجہ نہیں نکلا ہے، اور شاید یہی سب سے بڑا خطرہ ہے. فی الحال یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اسرائیل ایران کی ملٹری صلاحیت پر حملہ آور تو ہو سکتا ہے، لیکن ایران کی ریاست، حکومت اور قوم کی ہمت نہیں توڑ سکتا، اور ایران کے تمام جوابی حملے بھی نہیں روک سکتا. دراصل جب تک ایران کے پاس انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر کیپیبلٹیز ہیں اور انٹرنل پولیٹیکل ڈسپلن ہے، اس وقت تک تہران میں حکومت کی تبدیلی گویا رجیم چینج فی الحال ناممکن ہے.